اچھی آواز کا سما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذنوا اصواتکم بالقرآن، فرمایا کہ اپنی آوازوں سے، اپنے آوازوں کی تلاوت قرآن سے آرائش کرو، اپنی آوازوں کی تلاوت قرآن سے، اپنی آوازوں کو تلاوت قرآن سے مزین کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ خلقت میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد آواز کا حسن ہے، آواز کا حسن۔ اگر کوئی ایسے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فرق ہے یہ اس سے اس میں الحمدللہ رب العالمین ہے، فرق نہیں ہے ایسے ہی کوئی بولے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، کوئی کہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، ہے فرق۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، خوش الہانی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کسی کو بخش دیتا ہے، خوش الہان بناتا ہے، اس کی آواز میں اللہ پاک سوز رکھتا ہے، سحر رکھتا ہے، بس استعمال کی بات ہے۔ کوئی اس اللہ کی نعمت کو دنیاوی نغموں گانوں میں استعمال کر کے گناہ کماتا ہے، کوئی اس لہن کی نعمت کو تلاوت قرآن، حمد خدا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مناجات بالخدا اور پھر اصلاحی واعظ بھرے، تلقین بھرے اشعار کو لہن سے کہتا ہے۔ اس کا اثر ہوتا ہے، فطرت ہے، لہن سے انسان اثر دیتا ہے۔ اچھی آواز، خوبصورت آواز کانوں کے ذریعے انسان کے دل کو تسکین دیتی ہے ایسا نہیں ہے ہاں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اراد ان يسمع صوت داؤد فيسمع صوت ابی موسیٰ الاشعری، میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ مبارک فرمان ہے کہ جو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سننا چاہتا ہو وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آواز سن لے۔ یہ صحابی ہیں، یعنی ان کو لہن قرآن میں اللہ نے ایسا سوز عطا کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لہن سوز کی تعریف فرمائی کہ جو چاہتا ہے لہن داؤدی کو سنے وہ ابو موسیٰ اشعری کو سنے رضی اللہ عنہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسا آواز میں لہن بخشا تھا، ایسا سوز تھا، اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے کہ اڑتے پرندے ثابت ہو جاتے اور آپ کے کلام کو سنتے تھے، آپ کی تلاوت کو سنتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر داؤد کو سننا ہے علیہ السلام تو ابو موسیٰ اشعری کو سنو رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے نبی کو بھی لہن سوز سے پڑھنا پسند ہے نا۔ آپ کے شاعر گزرے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
عبداللہ بن رواح، وہ بڑے لحن سے آپ کی شان میں آپ کے روبرو شاعریاں لحن سے کیا کرتے تھے. بہت سارے صحابہ جھوم جاتے تھے تعریف مصطفیٰ میں، وہ بھی لحن سے. احادیث میں مشہور ہے کہ جنت میں جنتیوں کو سما حاصل ہوگا. احادیث میں ہے کہ جنت میں حوریں جو ہیں حوریں وہ نغمگی کریں گی. نغمہ غنا اور وہاں کے نغمے کیا ہوں گے؟ اللہ کی تخلیقات کی تعریفات ہوں گی، اللہ کی تعریفات ہوں گی. اور وہ حوریں اتنے لحن سے کرتی ہوں گی کہ جنتی ان حوروں کے گلے سے سماعت اللہ کی معرفت کا عنوان پر تعریف ہے، وہ لحن سے وہ حوریں کیا کریں گی. اور جنتی اس سے لطف لے گا، خصوصاً وہ جنتی جو عارف باللہ ہیں، ان کے لطف لینے کی بات ہی کیا ہے. سمجھ کر لطف لیں گے نا. اب یہاں بھی قرآن جب اچھا قاری پڑھے، ہم عربی نہیں سمجھتے جو بھی، پھر بھی لیکن اچھے لحن سے پڑھتا ہے تو ہمیں مزہ آتا ہے. اس طرح جنتی اگر غیر عارف ہے تو بھی عرفانہ اگر کلام کوئی حور گاتی ہے تو یہ اس کا مزہ لیتا ہے، بے عارف ہو تو بھی. اور عارف تو اللہ. اب جنت میں ایک اور تذکرہ ہے، ہر درخت سے ایک مختلف نوعیت کی خوبصورت آواز آئے گی. ہم یہاں مرتے ہیں نا خوبصورت آوازوں کے لیے، لوگ سنتے ہیں نا ساز و آواز، موسیقیاں، گانے سنتے ہیں. 99% لوگ سنتے ہیں، 1% بجتے ہیں، اللہ ناراض ہوگا، گناہ ہے. شراب جنت میں ہے، یہاں حرام ہے، لیکن وہ شراب طہورہ ہے، یہ ناپاک. اس طرح سما جنت میں بھی ہے، یہاں بھی ہے. یہاں کے سما میں اگر مجاز ہے، نفسانیت ہے، حرام ہے، وہاں سما سننا روا ہے. ایسے ہی یہاں خواہشات کو دبانے سے وہاں پر اللہ پاک وہ چیزیں اس کو نصیب کرتا ہے. ہر درخت سے ایک مختلف نوع کی آواز آئے. ایک جنتی ہے، محل سے نکلا، درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا، اس کا جی چاہا کہ کوئی نغمگی ہو جائے، کوئی سوز و ساز ہو جائے کہ جس سے سماعتوں میں میرے رس گھل جاوے. اچانک اس درخت میں سے ایک عجیب لہن کی صدا اٹھے. اگر اس کی یکسانیت سے اس کو بوریت کا احساس ہوگا، اچانک لہر ساز کی تبدیلی ہوگی، دوسرے درخت سے آواز. بنسری کی آواز سنی ہے؟ نہیں سنی، ہم نے سنی ہے. اس میں بڑا جادو ہے، بڑا اثر ہے، بڑا اثر ہے. جنوں کو تو مست کر دے گا. بنسری کیا ہے؟ درخت کی لکڑی ہے نا جی. ہاں، اور اس کے اندر کوئی آلے تھوڑی رکھے ہوئے، آلے ہیں، کوئی ساز کے ٹپڑ ہے، اس میں کوئی بینجو رکھا ہوا ہے، کوئی یکتارا رکھا ہوا ہے، کوئی دبورا رکھا ہوا ہے. اس نالی کے اندر یوں دیکھو کچھ بھی نہیں، خالی خلا نہیں ہے. نسل خالی خلا ہے، پھر اوپر سے زخم ہے، سوراخ ہے نا. پھونک مارو ادھر سے، منہ سے پھونک مارو ادھر سے، وہ درد بھری آواز نکال دیتا ہے نا. بنسری درد بھری آواز نکال دیتی. یہ درخت ہے نا، یہ درخت لکڑی ہے نا، فطرت، یہ فطرت ہے. حسن سمع، حسن آواز، لہن، سوچ. ہاں، اور جب مختلف قسم کی آوازیں سارے درختوں کی آپس میں ٹکرائیں گی، جب مل جاتی ہیں تو پھر طبیعت کو ان سے بڑی لذت اور نشاط حاصل ہوتا ہے. یہ جنت کا میدان ہے.
اور سما کی یہ قسم انسانوں اور دوسری جاندار مخلوقات میں عام ہے، یہ سننا جانداروں میں دوسرے میں بھی۔ دیکھو جوگی کو، وہ سانپ کو جب شکار کرتا ہے، گرفتار کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی اس نے ایک بین سا بنایا، بین کے اندر کوئی چیز ہے رکھی نہیں ہے نا، یہ بین کوئی لوہے سے بنا ہوا، یہ بین بھی درخت سے ہے، اس کے اندر بھی خالی خول ہے، خالی خول ہے، اوپر سے بھی کاٹا، ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، ادھر سے کٹا ہوا خالی خول، اور اس کو بھی ایسے ایسے چیر چیر کر ایسے اندر زخم لگائے گئے۔ میں تو زخموں کا نام دیتا ہوں تاکہ یہ نالہ و ماتم پھر کرتا ہے نا جی۔ جو بھی سانپ کو بین سناتا ہے، سانپ اپنے بل کے اندر سویا ہے یا پھر بچوں کو غذا کھلا رہا ہے یا آرام کر رہا ہے، جو بھی۔ اب جب اس کے کانوں میں اس بین کی آواز آتی ہے، اندر اس بل کے اندر اس آواز سے اس پر گویا ایک نشہ سا طاری ہو گیا، بے خود ہو جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ پیچھے بچوں کو غذا کھلا رہا تھا یا میں آرام کر رہا تھا یا اس وقت بچوں کی حفاظت کے لیے میں اندر آ کے موجود ہوا، سمپنی سانپ جو بھی، اس کے پورے وجود کے اندر اس بین کی لہریں پورے وجود کے اندر پھیل جاتی ہیں، سر سے لے کر دم تک بے اختیار ہو جاتا ہے۔ آخر وہاں سے حرکت شروع کر دیتا ہے، چلتے 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 غار کے منہ کے دہانے پر آ کے ٹکا دیتا ہے اپنے آپ کو اور سنتا ہے۔ جو بھی اس کو دیکھتا ہے اور ذرا جوش میں آ جاتا ہے اور ذرا حال کے ساتھ اس بین کو بجاتا ہے۔ اور مجبور اپنے دل کے ہاتھوں ہو کر اور اپنے آپ سے بے خود بے اختیار ہو کر یہ اپنے سر سے باہر نکال دے، جو بھی ذرا پیچھے ہٹ کے، کیونکہ اب تک وہ زہر بڑا ہوا ہے اس کے اندر، پیچھے ہٹ کر اور ذرا جوش سے بین کو بجا کے تیز کرتا ہے۔ یہاں جو بھی بیٹھا ہوتا وہ ایسا سمجھتا یہ کوئی جوگی ہے کہ یہ سارا ہماری باتیں ایسے جانتا ہے، واللہ کبھی ہم نے جوگی کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزارا، یہ دل پر یہ باتیں اس طرح سے آتی ہیں کہ کیسا ماحول ہوتا ہوگا۔ اور بے اختیار جو ہو جاتا ہے اپنے فن کو پھیلا کے ایسے سر کو اٹھا کے ایک دو دفعہ تو ٹھش ٹھش مارتا ہے اس سامنے والے کو، پتہ نہیں کیا سوچ کے، وہ جانے اللہ، یہ پیچھے پیچھے ہٹتا رہتا ہے اور پھر جم کے اور ایسا بجاتا ہے کہ ٹھش ٹھش کو بھول جائے، اس لہن کی لہر میں وہ مست ہو جائے اور مست، پھر وہ مست ہوتا ہے۔ ہم نے آپ نے دیکھا نا یہ جو بھی گلیوں میں پھرتے ہیں بین بجاتے ہوئے، ہم بچے ہوتے تھے پیسے دیتے تھے، ایک ایک آنا 4 بچے، وہ جو بھی سام نکال کے بین بجاتا تھا، ہم دیکھتے تھے وہ کیسا، جدھر وہ بین کو لے جائے سام ادھر سر کو پھر یہ بین جیسا ایسا بے خود ایسا اس کے حوالے ہو گیا ہے، ایسا اپنے آپ سے نکل جاتا ہے، نہیں تو سانپ خود جانو سوچو تو صحیح، ایسا نکل جاتا ہے بے خود ہو کے کہ جو بھی اچانک اس کے اس جگہ پر گردن میں سر کے ذرا نیچے ایسے جڑپ مار کے پکڑ کے سر اپنی پوٹلی کے اندر پھینک کے ڈھکن ڈال دیتا ہے۔ یہ سر نے اس کی زندگی کو تباہ کیا، ہاں، سر نہ سنتا یوں نہ مرتا، یوں نہ آتے پڑھ کے قید نہ ہوتا۔ یہاں کے سروں میں بہت سارے قید ہو کے سروں کے قیدی بن گئے، اپنے آپ کو قیدی بنا دیا۔ روح ایک لطیف چیز ہے،
اور خوش الحانی میں بھی لطافت ہے. آواز جو نکلتی ہے آواز، اور آواز میں اگر لہن ہے نا، وہ لہن، اس آواز میں تو کثافت ہے، لیکن اس آواز کے ساتھ جو لہن ہے نا، جو سوز، اس میں لطافت ہے. لطافت کان کے راستے گھس کر جو ہے نا، کان کے راستے سے انسان کو اندر محو اور مبہوت کر کے رکھ دیتا ہے. ساز ایسی لطافت ہے، جب روحیں اس کی سنتی ہے تو جنس اپنی جنس کی طرف تو مائل ہوتی ہے. کنند ہم جنس پرواز، روح کو آگے لطیف شے مل گئے، اس کو کشش ہو گئی. یہ جو بیان کیا یہ تو اتباع کے ایک گروہ کا قول ہے. اتباع کا مطلب طبیب کی جمع ہے، حکیم طبیب جو علاج کرتے ہیں نا انسان کو، یہ ان کی باتیں ہیں، وہ حضرت نے نقل فرمائی، وہ اتباع کا قول ہے. لیکن اہل علم میں سے جو لوگ تحقیق کے مدعی ہیں، اس بارے میں ان کا کلام بہت ہے. انہوں نے خوش آوازی کو تالیف و ترکیب سے متعلق کتابیں لکھی، باقاعدہ اس کا خوش آوازی کی تالیف و ترکیب سے متعلق کتابیں لکھی. اس علم کو بڑی عظمت دی ہے، اور ان کے اس فن کے اثرات تو آلات موسیقی میں ظاہر ہیں. جو انہوں نے نفسانی خواہشات کی تقویت، سنو، نفسانی خواہشات کی تقویت اور لہو و لعب کے لیے شیطان کی موافقت و پیروی میں یہ بنائے. یہ ڈھول مول ساز مات، میرے والد صاحب کہتے تھے یہ ڈھول کا جو ڈب جو کانوں میں آ رہا ہے، ہم جو ڈب سن کے مزہ لیتے. گھر میں ایک دن بات کر رہے تھے، پڑوس میں شادی تھی، وہاں ڈھول بج رہا تھا، پیٹھی ڈھول بولا لاسی والے، وہ کھڑا ہو کر ڈھول ایک بیچ کے ڈھول بجاتے ہیں. وہ سندھیوں میں پچھنڈ کی ڈھول بیگ مائی بجائے تھے، وہ ملاکڑے میں بھی ڈھول بجائے تھے، اور شادیوں میں دلہا کو کھڑا کر کے ڈھول. یہ شیطانی آلے ہیں سارے. میرے والد صاحب کہتے ہیں یہ جو ڈب نہیں کر رہا ہوتا، یہ بجانے والے کو، سننے والے کو کیا بولتا ہے؟ تم پر لعنت، تم پر لعنت، تم پر لعنت. تو یہ وہ ہے شیطان کی موافقت میں یہ بنائے گئے. جی ہاں، حتیٰ کہ یہ لوگ کہتے ہیں اسحاق موصلی ایک باغ میں راگ گا رہے تھے. درخت پر ایک بلبل بھی نغمہ سرا تھی. بلبل کی آواز سنی ہے نا، یہ آواز اس کو انسان نے دی ہے، میرے رب نے دی ہے اس کے آواز میں حسن ہے نا. بلبل کوئل کی آواز کو سنو، ہاں، مینا کی آواز کو سنو، سات قسم کی وہ نکالتا ہے اپنے اندر سے آواز ہے. ایک ہی پرندہ ہو، یہ سب رب نے ڈالے ان کے اندر. اسحاق موصلی ایک باغ میں راگ گا رہے تھے، ایک بلبل بھی نغمہ سرا تھی. بلبل اسحاق موصلی کے حیرت ہے، بلبل اسحاق موصلی کے راگ کی لذت سے خاموش ہو گئی. اس نے اپنا ٹڑنگ بند کیا، ٹڑ وہ بلبل نے بند کیا، خاموش ہو گئی. سما کرتی رہی، یعنی وہ اسحاق موصلی سے، موصل علاقہ ہے بغداد کا، اسحاق موصلی سے وہ سما کرتی رہی، یعنی اپنے کان ادھر لگا دیے. انسان کے لہن کی آواز پر وہ بلبل نے کان لگا دیے، یہاں تک کہ اس آواز میں مست ہو کر وہ بلبل درخت سے گری اور وہیں مر گئی. دیکھا اتنا اثر. کہتے ہیں فلاں کی آواز میں جادو ہے، فلاں کی آواز میں جادو ہے. وہ بیلا میں ایک نے مثال دی ایک گلوکارہ کی، بولا ابا پھر فلانے جو گلے مجھ کنجو تو وجے کنجو تانبے کا برتن ہوتا تھا، اس میں پانی پیتے تھے پرانے زمانے لوگ، ایسا کوزہ نما سا.
اس کو ایسے بجاؤ نا، ایسے ناخن والی سائڈ سے انگلی سے ایسے. ہماری نانی کے پاس ہوتا تھا وہ کنجوں کا کٹورا، ہم ایسے بجاتے تھے کتنی دیر ٹڑنگ ایسا کرتا. وہ بولا وہ مل بولا، میں ماما کے ہوٹل پہ بیٹھا تھا، کیسٹ چل رہی تھی. وہ مجھے بولا با فلانے جگہ گلے میں کنجو تو ہوئے، ایسا بولا. ایک نے بولا وہ مل تھا، مل پہلوان، وہ روز 2 بجے میں ہوٹل میں جاتا ماما کے، وہ چائے پینے آتا تھا. جب ماما نماز پڑھنے جاتے مجھے بٹھاتے تھے. اس نے ایک گلوکارہ کے گلے کی آواز پر کہا، مجھے بولا بھاٹیا توتی تھی، بولے توتی. یہ انسانوں کے اپنے جذبات کا اظہار ہے لہن کے بارے میں. چونکہ موضوع یہ ہے اس لیے مثالوں کے طور بات پیش کر رہا ہوں. آپ سب انسان ہیں، کان اللہ نے دیے ہیں، سنتے ہیں، لہریں آتی ہیں. کوئی بے اختیار ہو کے نا ہاتھ پیر ہلانے لگتا ہے، کمر بھی ہلانے لگتا ہے. کوئی ضبط کیے ہوتا ہے لیکن اندر اس کے اندر لہر چل رہی ہوتی ہے. کیا ٹائم ہے؟ 5:09. بس اس کو ادھر ہی چھوڑتے ہیں، نہیں کل کو جاری کریں گے. بولا آج کیسا موضوع حضرت، دیکھو موضوع دیکھو، کیا باتیں ہیں یہ. ہاں کسی کو سمجھ نہیں آتی، بہت سارے پھر بولتے ہیں یہ کیسا ملائمہ کیڑو بولو ہے جو سرنجو گالیوں کندو. ہاں آپ لوگوں کو وسوسہ آ رہا ہے اس بات میں، یہ کیسا پیر ہے، کیسا مرشد ہے، یہ سروں کی باتیں اٹھا بیٹھا. ہاں اتنے بڑے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ بات 1000 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں، 1100 سال زمانے کے پرانا عالم دین بھی ہے. وہ انسانی مزاج و فطرت اور کائنات، فطرت کائنات، دین فطرت، ان چیزوں کے عنوان کے تحت یہ باتیں بیان فرما رہے ہیں.